بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ تمام درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی یا رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ تفسیر: اپنی وحدانیت پر واضح اور نہایت منطقی اور فطری دلائل کی نشاندہی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خود ساختہ شریکوں سے اس طرح پرخلوص محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایمان والے ان سے بہتر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مشرکین اپنے خود ساختہ خداؤں اور دیوتاؤں سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان خود ساختہ خداؤں کو بھی وجود اشیاء میں مؤثر اور صاحب قوت و طاقت سمجھتے تھے، چنانچہ وہ ان خداؤں سے اپنی حاجات طلب کرتے اور انہی سے پناہ مانگتے تھے۔ ان القوۃ للہ جمیعہ سے واضح فرمایا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے، اور ساری قوت و طاقت کا سرچشمہ وہی ذات واجب الوجود ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی اور کو طاقت کا سرچشمہ قرار دے کر اس سے محبت کرنا شرک ہے۔ ہاں، اگر کسی ہستی کو محبوب خدا سمجھ کر اس سے محبت کی جائے تو یہ عین توحید ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اللہ کی محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمان پروردگار ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری پسند کے مکانات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کل بروز قیامت جب یہ لوگ عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ وہی ذات ہے، کیونکہ یہ صرف مشاہدات اور محسوسات کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اگر یہ لوگ معقولات کو بھی سمجھ لیتے
اور جانتے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوتے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی توحید پر کما حق و ہو ایمان اور یقین رکھنے اور اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ پیغام خدا کو اپنے احباب اور اپنے اہل و عیال تک پھیلائیں تاکہ تمام لوگ اس کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔